چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلا فل کورٹ اجلاس 2.5 گھنٹے طویل اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز کی شرکت جسٹس منصور علی شاہ نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کی کارکردگی پر گفتگو زیر التوا مقدمات جلد ختم کرنے کے عزم کا اعادہ اجلاس میں بیک لاگ میں کمی اور زیر التوا کیسز پر غور رجسٹرار سپریم کورٹ نے مقدمات سے متعلق تفصیلات فراہم کی چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس میں شریک جج صاحبان کا شکریہ ادا کیا 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی امکان نہیں قیاس آرائیوں سے گریز کرے وفاقی حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تردید وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی اس پر عمل درآمد ہوگا حکومت کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی برائے برقرار رکھنے کا فیصلہ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حتمی فیصلہ پارلیمانی کمیٹی ہی کرے گی سید خورشید احمد شاہ کمیٹی کے سربراہ تمام پارلیمانی جماعتوں کی نمائندگی بھی شامل مجوزہ ترمیم لانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت کا فیصلہ دونوں جماعتوں کے قانونی ماہرین آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے ملاقاتیں کریں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا اعتماد میں لیا جائے گا 27ویں آئینی ترمیم کا بھی پہلے کی طرح مقابلہ کریں گے بیرسٹر گوہر علی خان کا اعلان کہا کہ ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے جس سے آزاد عدلیہ پر قدغن لگ جائے ہمیں چیف جسٹس سے کوئی اعتراض نہیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ سارے ججز ہمارے ہیں چیف جسٹس ہمیشہ سینئر جج بنتا ہے ہمارا موقف یہی تھا کہ سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بنایا جائے کیسز کے حوالے سے بولے کہ یہ تمام بے بنیاد کیس بناتے ہیں اور ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا باضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی اجلاس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے اراکین نامزد کرنے پر اتفاق اجلاس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کی تجویز متفقہ طور پر منظور کی گئی سیاسی کمیٹی کے فیصلے کو توثیق کے لیے کور کمیٹی اور حتمی منظوری کے لیے بانی پی ٹی آئی کے سامنے پیش کیا جائے گا اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پارٹی کے 2 ٹوک اور اصولی موقف کا بھی اعادہ کیا گیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا طریقہ کار ہی غلط تھا جس پارلیمنٹ میں ترمیم پاس ہوئی اس حکومت کا وجود ہی غلط ہے فارم 47 کی حکومت ہے مولانا فضل الرحمان اور ہمارا ہدف ایک ہی ہے پی ٹی آئی میں بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی دوسرا بلاک نہیں ہم اپنے نظریے پر قائم ہیں مصنوعی حکومت ملک کو نہیں چلا سکتی امید ہے کہ نئے چیف جسٹس صحیح طریقے سے فرائض ادا کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کے کیس میں توہین عدالت کی درخواست دائر توہین عدالت کی درخواست ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے دائر کی درخواست میں اراکین الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فوری فیصلہ کرنے کا حکم دینے کی استدعا عدلیہ میں ججز کی تعداد کم ہوتی ہے کام نہیں ہو سکتا مجسٹریٹ کورٹ میں فائل زمین پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت پر بوجھ پڑا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اقتصادی تعاون کے فروغ سے پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں عوامی مسائل کا حل پارلیمنٹ کی بالادستی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے امریکہ کے لیے روانہ 5 روز امریکہ میں قیام کریں گے صحافی نے سوال کیا آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے نواز شریف نے کہا کہ امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب روانہ ہوں گے وزیر اعظم ریاض میں سرمایہ کاری فورم میں شرکت کریں گے 31 اکتوبر کو قطر بھی جائیں گے دورے کے دوران پاک قطر تعلقات پر بات ہوگی
चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास, रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर की खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा कि मुसलमान रूसी माशरे का अहम हिस्सा हैं। मुस्लिम उम्मा रूस में क़याम अमन, वतन के दिफा और दीगर शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है। दोनों ममालिक के बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ ताल्लुकात को लेकर नुक्ता नज़र मुमालिसत है। रूसी वज़ीर आज़म का दौरा रूस पाकिस्तान ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। यकीन है हम आलमी सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और रूस के मजबूत ताल्लुकात हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। कहा कि रूसी फेडरेशन की स्पीकर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर करेगा। हमें एक दूसरों के तजुर्बात से सीखना चाहिए। आज का इजलास दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अहम है। इस दौरे से पाकिस्तान रूस के दरमियान ताल्लुकात के नए मौके मैसर आएंगे। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए रूस से मिलकर काम करने का ख्वाह है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान और रूस के मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। तजारत के फ़रोग़ से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन से अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। शेरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा रूस अजीम रिवायात का अमीन मुल्क है। चेयरपर्सन रूसी फेडरेशन काउंसिल के दौरे से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। रूस दुनिया में तेज़ी से उभरती हुई मईशत है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने से आलमी बरादरी को मुश्तरका इक़दामात करना होंगे। नए वर्ल्ड ऑर्डर में हम समझते हैं कि रूस कायदाना और अहम साथी हो सकता है। रूस और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती का रिश्ता मजीद बेहतर हो सकता है। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। कहा आलमी बरादरी में रूस एक इंतहाई अहम मुल्क है। रूस के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। रूस के साथ पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है। अवामी मसाइल का हल हमारी तरजीह है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए हम सबको मिलकर इक़दामात करना है। दुनिया की हर पार्लियामेंट के रुकन को गाज़ा की सूरत हाल पर आवाज़ उठाना चाहिए। कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल का नामुकम्मल एजेंडा है। खत्ते में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत।